السلام علیکم ناظرین، جائزہ کے ساتھ میں ہوں افتخار شرازی۔ پاکستان کے فائنینشیل ہب کراچی میں آج ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا اور صدر کے علاقے میں دہشت گردی کے ایک واردات میں 2 فوجی جوانوں کو جاں بحق کر دیا گیا ہے۔ یہ 1 دسمبر کے بعد، اگرچہ شہر کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو زیادہ اچھی نہیں ہے، لیکن 1 دسمبر 2016 کے بعد ایک اہم اس واقعے کو کہا جا سکتا ہے، جس میں ایک بار پھر پاک فوج کے جوانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جس سے پہلے تبت سینٹر پر 1 دسمبر 2016 کو ملٹری پولیس کے 2 جوانوں کو شہید کیا گیا تھا، اور آج کے دن پھر واردات ہوئی جس کے اندر فوجی جوان نشانہ بنے ہیں۔ اور ایسے میں کہ جب 2 سال کم و بیش 2 سال کے رینجرز آپریشن کے بعد بھی سیکیورٹی ادارے نشانے پہ ہیں، تو عام شخص کیسے تصور کر لے کہ اس کی جان و مال محفوظ ہے شہر کے اندر۔ اور اس کے ساتھ آج سندھ میں ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، وہاں پہ سویلین قیادت تبدیل ہو رہی ہے۔ 8 سال بعد سید قائم علی شاہ صاحب رخصت ہو رہے ہیں اور ان کی جگہ ایک نئے چیف منسٹر آئیں گے جو نئی ٹیم کے ساتھ وہاں پہ پرفارم کریں گے۔ لیکن 8 سالوں میں اگر سید قائم علی شاہ صاحب ناکام ہوئے ہیں تو کیا یہ ناکامی ان کی ناکامی تصور ہوگی، یا وہ پارٹی قیادت کے جو ان کو ایڈوائس دیتی رہی ہے، جن کے احکامات پہ وہ پرفارم کرتے رہے ہیں، یہ ان کی ناکامی ہوگی؟ اور اس سے بڑھ کے سوال یہ ہے کہ نئے چیف منسٹر کس قدر آزاد ہوں گے فیصلے کرنے میں، وہ رینجرز اختیارات میں توسیع کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات ہوں، ان میں ان کو کتنا اختیار دیا جائے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ماضی کی طرح اویس مظفر ٹپی جیسے لوگ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ چیف منسٹر سے زیادہ پاورفل ہیں، یا ذوالفقار مرزا جو وزیر داخلہ ہوتے ہوئے بھی شاید چیف منسٹر سے زیادہ اختیارات رکھتے تھے، تو ایسے میں کہ اب اگلے آنے والے دنوں میں اگر مراد علی شاہ صاحب آتے ہیں تو کیا وہ بااختیار ہوں گے فیصلے کرنے میں، یا وہ بھی پارٹی کی ہائی کمان سے ہدایات لیں گے اور اس کے تحت چلیں گے، اپنے تئیں وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے؟ اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے، اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں زید حسین صاحب، بہت شکریہ، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور ساتھ میں رکن سینٹ ہیں پیپلز پارٹی سے ششی پریجو صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا۔ زید صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا۔ انفیکٹ جیسے میں نے پہلے کہا کہ 2 سال سے کم و بیش چل رہا ہے آپریشن کراچی میں، 2 سال کے بعد اگر صورتحال ایسی ہو کہ آج سیکیورٹی ادارے آج بھی نشانے پہ ہیں، کہاں پرابلم سر آ رہے ہیں، مسائل کہاں پہ ہیں، کیوں کامیابی نہیں مل پا رہی کراچی کے حوالے سے بالخصوص؟ دیکھیں، یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جو اس حادثے کے بعد کہ وہاں پہ بالکل ہی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ ابھی تک کراچی جیسے شہر، اتنا بڑا شہر ہے، اس میں یکا دکا واقعات تو ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن یہ کہ کچھ حالات تو بہتر ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا جو آج سے تقریباً 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے جو صورتحال تھی وہ تو نہیں ہے، لیکن ایک جو خاص طور پہ جو اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں تو اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ اگر یہ دیکھا ہے تو یہ بہت ہی آرگنائز تھا، اور اس کو جس طرح سے حملہ ہوا ہے، اس کی پہلے بھی دسمبر میں جو ایک اور حملہ ہوا تھا، اس میں مماثلت نظر آتی ہے ہمیں۔ دونوں میں جو ہے ایک چیز تھی کہ آرمی آفیسرز کو جو ٹارگٹ کیا گیا، اور تقریباً کم و بیش اسی علاقے میں واقع ہوئے تھے۔ تو اس میں ایک چیز آتی تھی کہ جو شخص جو وہی پسٹل استعمال ہوا ہے اور اسی طرح کا جو ہے سر پہ گولی ماری گئی ہے، تو یہ جو ہے اس قسم کی کارروائی جو ہے کوئی بہت ہی منظم گروہ کر سکتا ہے، اور واقعی جو اور بہت ہی ویل ٹرینڈ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عام نوعیت کا یہ جو ہے ٹیررسٹ اٹیک نہیں ہے، اس کے پیچھے یقینی طور پہ بہت ہی کوئی منظم تنظیم ہے، اس کا پیچھا کیا گیا ہوگا، سرویلنس کی گئی ہوگی، اور اس کے بعد ایسی جگہ پہ جو کراچی کے سب سے زیادہ مصروف علاقے ہیں وہاں پہ یہ کارروائی کی گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو ٹیررسٹ گروپ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی جو اس قسم کے جو ہے واقعات جو ہے وہ وہی کر سکتا ہے جو کہ میرے خیال کسی انٹرنیشنل ٹیررسٹ گروپ سے کس کا تعلق ہو، اور یہ بات پہلے بھی نظر آتی رہی ہے۔ جیسے ابھی جو ہے چیف جسٹس سندھ کے جو ہے بیٹے کو اغوا کیا گیا تھا، اس میں بھی جو بات آئی تھی وہ یہ تھی کہ القاعدہ اور طالبان کے گروپ شامل تھے۔ تو اس کا مطلب، اور جس طرح سے وہ آرگنائز ایک واقعہ تھا، اور یہ اس سے زیادہ ایک اسی کی میں سمجھتا ہوں کہ کڑی نظر آتی ہے ہمیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو ہے ہمیں میرے خیال یہ کہ اور واضح طور پہ ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے، جس میں یہ ہے کہ اس قسم کی تنظیموں کے خلاف، اور آسان کام نہیں ہوتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت آسان ہوتا ہے، بہت آسانی کے ساتھ آپ ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ ایک ٹیررسٹ اس قسم کے واقعات تو ہو گئے، لیکن ہے کہ اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کو یہ جو لڑائی ہے ٹیررزم کے خلاف، اس کو ایک فیصلہ کن طریقے سے کرنا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں، جن کے ٹرین بھی ہیں،
تعلق بھی کسی انٹرنیشنل گروہ سے ہو سکتا ہے، وہ کس طرح سے یہاں پہ ان کو جو پناہ گاہیں ملتی ہیں، کون سے لوگ ان کی سپورٹ کرتے ہیں، کون سے لوگ جو ہے ان کی لاجسٹک جو ہیں ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو پھر جو ہے جا کے ہم جو ہے اس چیز کو قابو کر سکتے ہیں۔ بلوچ صاحب، جیسے زید صاحب نے کہا کہ انفیکٹ اس سے پہلے چیف جسٹس کے صاحبزادہ کا اغوا ہونا، امجد صابری کا قتل ہونا وہاں پہ، اس کے بعد آج سیکیورٹی اداروں کی شہادت، کتنا تشویشناک صورتحال ہے گورنمنٹ کے لیے جو نئی آ رہی، بالخصوص جو نئی ٹیم آ رہی ہے؟ جی، آج تو بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور آپ نے بجا فرمایا کہ یہ حالیہ دنوں میں ایک لہر دہشت گردی کی ایک پھر سے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے کافی حد تک چیزیں کنٹرول کے اندر آ چکی تھی۔ کراچی کی جو مزاج شہر کا یا سندھ میں جو واقعات یہ دو کچھ عرصے سے ہو رہے ہیں، تو اس میں میرے خیال میں جتنی بھی انویسٹیگیشن ہوئی اب تک اس پہ یہی ہوتا ہے کہ یا تو انٹرنیشنل کوئی ہاتھ ہوتا ہے یا پھر مختلف دہشت گرد گروپس جو ہیں وہ جوائنٹ وینچر کر کے ایک طرح سے وہ ایک کمبائن ان کا کوئی ہوتا ہے۔ یہ ساری چیز میں دہشت گردی ہوتی ہے جس میں را سے لے کر القاعدہ سے لے کر طالبان سے لے کر مختلف لوکل اور نیشنل انٹرنیشنل، یعنی آپ جس کا بھی نام لے، کراچی میں وہ آپ کو ملے گا۔ اس وجہ سے ہمیں زیادہ چیلنجنگ ہے کراچی دوسرے ملکوں کے شہروں سے میرے خیال میں، لیکن اس پہ کافی پولیس نے بھی، رینجرس نے بھی، رینجرس کی بھی اگر میں بات نہ کروں تو یہ بھی مناسب نہیں ہوگا، رینجرس نے بھی بڑی حد تک چیزوں کو کنٹرول کرنے میں کیا، لیکن پولیس کے ابھی بھی آج بھی اہلکار مرے۔ لیکن وہاں کی گورنمنٹ تو ریلیکٹنٹ ہوتی جب اختیار دینے کا معاملہ ہوتا تو گورنمنٹ کافی سیریس رہی ہے، بلکہ نیکٹا اور نیپ سے زیادہ دہشت گردی ان کا ڈومین ہے، ان کا بھی ہے، لیکن صوبائی گورنمنٹ یا ان کے انڈر جو پولیس آتی ہے انہوں نے اس میں شہادتیں بھی ان کی ہوئی ہیں، قربانیاں بھی دی ہیں۔ گورنمنٹ جو تبدیلی یا رد و بدل، یہ تو بہرحال ایک ریشفل میں جاتے ہیں لوگ، کیبنٹ بھی اور ابھی کافی عرصے کے بعد چیف منسٹر کے حوالے سے بھی، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں یا ان پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے صوبائی گورنمنٹ کا، they are keeping an eye on all these things whatever is being going on۔ لیکن آپ خود تعریف تو کر رہی ہیں رینجرز کے کردار کی، لیکن ہم نے دیکھا کہ کیوں نہیں کریں گے، پچھلی بار جب میعاد پوری ہوئی تو اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا پڑا، صوبائی گورنمنٹ تو ریلیکٹنٹ تھی، تو یہ ریلیکٹنسی کس نہیں فیڈرل گورنمنٹ کی بات نہیں ہے، بات یہ کہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل کیا، ہماری خود مختاری کیا ہے، اس میں ہمارے کتنے پاورس ہیں، اس کا ہم کتنا یوز کر سکتے ہیں، ہمیں کتنا اسپیس ہے، کانسٹیٹیوشنل ہم پر کتنا بار ہے، یا ہم اپنی آزادی ہمیں کتنی ہے۔ تو اس حوالے سے میرے خیال میں کچھ لوگ آرٹیکلس کی جو ہے انٹرپریٹیشن اس طریقے سے نہیں کرتے، ہمارا ڈومین ہے یہ، ہم انوائٹ بھی کر سکتے ہیں، ریکویسٹ کر سکتے ہیں، زیادہ یہ بہتر ہوگا لفظ، لیکن اس میں ابھی جلدی جو ہے ہو جائے گی، سگنیچرز ہو جائیں گے، کیونکہ میرے خیال میں میں یہاں اسلام آباد میں ہوں لیکن رابطہ رہتا ہے، میرے خیال میں نئی کابینہ جو ہے وہ منظوری دے گی، لیکن وہ بھی ابھی جلدی ہو جائے گا میرے خیال میں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ رینجرز کو ہم نے کہا کہ نکل جائیں آپ، رینجرز پھر بھی رہتی ہے، رینجرز کی ساری کارروائیوں میں حصہ ہوتا ہے، ہم نے تو بچپن سے آنکھ کھولی ہے، رینجرز ہم نے سامنے پائی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ ایک سگنیچر کی وجہ سے وہ ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال پولیس میرے خیال میں کراچی میں کافی امپروو کیا ہے، ریفارمز یہ گورنمنٹ لائی ہے، اس میں بہتری آئی ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آئیں گے زاہد صاحب کے ساتھ، کہ کیا ہے کہ پرائم منسٹر سے لے کے آرمی چیف بڑی مذمت بھی ہوتی ہے، ایک اسٹرانگ کمٹمنٹ بھی شو کی جاتی ہے، بٹ اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ پھر واردات ہو جاتی ہے، کوئی کنکریٹ انفیکٹ ہمیں سٹیپس وہ نظر نہیں آتے کہ جو ہونے چاہیے۔ پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ شاید سویلینز اور ملٹری کی عادت سیم پیج پہ نہیں ہے، کیا وجہ ہے، کیا پرابلمز ہے، اور ان پرابلمز کو ریزالو کیسے کیا جائے؟ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد زاہد صاحب سے جواب لیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ زاہد صاحب، انفیکٹ آپ نے ذکر کیا کہ آرگنائز گروپس ایسے کارروائیاں کر رہے ہیں جن کا تعلق طالبان اور القاعدہ تنظیموں سے بھی ہے، اگر ایسے گروپس بھی ابھی تک موجود ہیں تو پھر ہم ایک تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب تک جو ہم نے آپریشن زربیز کے تحت کارروائیاں کی وہ کافی حد تک کامیاب رہی ہیں؟ اگر ایسے گروپس کو ڈسمنٹل نہیں کر سکے ہم تو پھر کیسے ہم کہیں کہ ہم کامیاب ہیں؟ اور سیکنڈلی آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوپ ہولز ہیں کہاں پہ؟ وہ معاملہ کہ سیم پیج پہ نہیں ہے سول اور ملٹری لیڈرشپ، یا کوئی اور وجوہات آپ کو لگتی ہیں؟ نہیں، میرے خیال اس کو یہ ایک اس طرح سویپنگ کامنٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہے کہ بالکل کوئی نہیں ہوا ہے۔ دیکھیں، ضرب عصب کی وجہ سے جو ہے کامیابی جو بھی ہوئی ہے تو اس کا ایک تو یہ تھا کہ نارتھ وزیرستان میں جو گڑھ تھا وہ ختم ہوا ہے، اور جو آپ لیول آف وائلنس دیکھیں
تو آپ کو بہت ہی کم نظر آتے ہیں، اسکیل ڈاؤن ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو یہ کوئی ایک لحاظ سے انویزیبل جو ہے وہ آپ کے انیمیز ہوتے ہیں. ان کے چھوٹے چھوٹے گروپس ہوتے ہیں، سیلس ہوتے ہیں جو کہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یقینی بات یہ کہ ہمیں اور زیادہ جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کی اور کلیئر اسٹریٹجی بننی چاہیے. تو لیکن یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات روکنے تو چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں وہ مشکل اس لیے بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ تو پہلے جو ہے وہ اس قسم کی تنظیمیں جو ہیں کھلے عام کام کرتی رہی ہیں. ان کی جڑیں بہت گہری ہیں، یہ نہیں ہے کہ آج یا تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے الائز بھی موجود ہوتے ہیں. تو مسئلہ یہ کہ ایک یہ لمبی لڑائی ہے، کوئی اتنی 1 یا 2 دن میں یا 10 یا 1 سال یا 2 سال یا 4 سال میں ختم نہیں ہوتی ہے. صرف یہ بات تھی کہ جو ہے پہلے ہمارے سامنے اب یہ ان واقعات کے بعد ہمیں جو سوچنا چاہیے وہ یہ تھا کہ اب تک ہمارے پاس ایک بہت کامیاب ایک حد تک جو ہے کاؤنٹر انسرجنسی ایک اسٹریٹجی موجود تھی. ہمیں ایک اور واضح طریقے سے ایک کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کرنی چاہیے کہ خاص طور پہ یہ ہے کہ کس طرح سے یہ شہروں میں جو اس قسم کے گروپ ہیں ان سے کس طرح سے نپٹا جائے، ان کے نیٹ ورک کس طرح سے تباہ کیے جائیں. میرے خیال اس میں کام باقی ہے، لیکن یہ کہنا کہ جو ہے وہ لیکن ظاہر صاحب انفیکٹ جوائنٹ ڈائریکٹوریٹ کی بات کی گئی تھی کہ انٹیلیجنس کے بنائے کہ تمام ادارے اپنے انفارمیشن کو پول کریں گے، وہ نہیں آیا. پھر پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے کہا گیا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں اس میں دیکھیے یہ کمی بہت رہی ہے، اس کو کوئی اس میں انکار نہیں ہے کہ جو ہے سب سے بڑی بات یہ کہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی جس کو نیکٹا کہتے ہیں وہ اس کے متعلق یہ تھا کہ آج سے 5 سال 6 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور بلکہ اس کا چارٹر بھی منظور ہو چکا تھے، لیکن اس میں جو ہے پیش رفت نہیں ہوئی تھی. لیکن اب کس کو ذمہ دار قرار دیں گے؟ اگر کہیں گے کہ دیکھیں اس میں ہمارا جو سب سے بڑا قصور جو ہے خود جو ہے حکومت اور پارلیمنٹ کا ہے. دیکھیں ایک بل بھی چارٹر پاس ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کا اتھارٹی بنی. لڑائی اس بات پہ رکی رہی کہ وہ چیف منسٹر پرائم منسٹر کے انڈر میں ہوگی یا جو ہے انٹیریئر منسٹر کے انڈر میں، اور وہ کھٹائی میں پڑ گیا تھا. اور میرا خیال یہ کہ یہ ایک بہت بڑی ایک سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ نیکٹا جو ہے بنیادی طور پہ اس کا جو کام تھا وہ یہی تھی کہ کوارڈینیشن کریں، اور بغیر کوارڈینیشن کے اس قسم کی کارروائی نہیں ہو سکتی ہے، روکا نہیں جا سکتا اس کی تنظیم کو. دوسری بات یہ تھی اس کا ایک اور کام بھی تھا کہ یہ جو ہے ایک جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ تھنک ٹینک کی صورت پہ کام کرنا، جہاں پہ تمام جو مختلف قسم کے گروپ ہیں ان کے بارے میں ڈیٹا اور ڈیٹیلز جمع کریں. تو وہ نہیں ہوا، لیکن اب تو میرا خیال یہ ہے کہ نیکٹا قائم ہو چکی ہے، اس کی جو ہے وہ ایک لحاظ سے کام بھی شروع ہو چکا ہے. تو ضرور ہے کہ اس میں انٹیلیجنس ایجنسی کام کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ انٹر کنیکٹڈ ہیں، ان کے ساتھ کوآپریشن آپس میں نظر آ رہی ہے؟ اب تھوڑا بہت ہے، لیکن پہلے اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ جو ہے ایک واقعہ کر کے جاتے تھے، دوسرے صوبے میں چلے جاتے تھے، تو ان کو جو ہے وہ ٹریک ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا تھا. اب میرے خیال کچھ تھوڑی سی بہتر صورتحال ہوئی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی اور بھی سمجھنے کی بات ہے. کراچی جو ہے 2 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، اور اس قسم کے شہر جو بڑے شہر جو ہوتے ہیں وہ سب سے بہتر پناہ گاہیں ہوتی ہیں ٹیررسٹ گروپس کے لیے، کیونکہ آپ اتنے بڑے شہر میں ہر گھر ہر محلے کے تو نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے کراچی کا مسئلہ اس لیے بھی کمپلیکیٹڈ زیادہ ہے کہ اتنی بڑی آبادی کا شہر، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پہ پرانے نیٹ ورکس موجود ہیں. ایسے بہت ساری تنظیمیں جو ہیں وہ دینی تنظیمیں اپنے آپ کو کہتی ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی صورت میں ان کے ساتھ بن کے آتا ہے. مدرسے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی آتی ہے کہ دیکھیں دنیا بھی تبدیل ہو رہی ہے. ایک گلوبلائز ورلڈ میں آپ کو جو ہے بہت سے اور طریقے بھی ملتے ہیں جس میں پڑھے لکھے لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. آپ کو جو ہے یہ نیٹ کے ذریعے جو ہے پروپیگنڈا ملتا ہے. تو آپ نے دیکھا تھا کہ صرف یہ بات نہیں تھی کہ مدرسوں سے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے تھے، بلکہ یہ کہ آپ کے جو بڑی تعلیم گاہیں جو ہیں یونیورسٹیز ہیں، اور جس میں کہتے ہیں سب سے زیادہ پریسٹیجیس آپ کے کالجز ہیں، وہاں سے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لمبی لڑائی ہے، اور اس کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ جب بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ اور اس طرح سے کس طرح روک تھام کریں. سر پلیز صاحب آپ کی طرف آؤں گے. انفیکٹ آپ کو لگتا ہے زاہد صاحب نے جس طرح کہا کہ ایک آرگنائزڈ ایفرٹ ہونی چاہیے، اور بڑے ڈفرینٹ فیسز ہیں ٹیررزم کے، پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں انوالو ہیں، کوئی ایسا ورک ہوا ہے سندھ کے اندر بالخصوص، اور جو نئی قیادت آ رہی ہے ان کے اگین پرائرٹیز میں کیا؟ یقینی طور پہ لا اینڈ آرڈر تو ہوگا، لیکن کوئی اسٹریٹجی بھی نظر آ رہی ہے کہ کیسے اس معاملے کو ٹیکل کرنا ہے؟ جی بالکل، سندھ گورنمنٹ سیریس نفقت رہی ہے، لیکن پریکٹیکل اسٹیپس بھی
اٹھاتی رہی ہے، حتی الامکان ان کی کوشش رہی ہے، کیونکہ ایک بھی شخص مرتا ہے، شہید ہوتا ہے تو پورا خاندان اور اس کا پورے صوبے بلکہ پورے ملک پر وہ فرسٹریشن اور جو تکلیف ہے میرے خیال میں محسوس ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلسل حادثے اور شہادتیں ہوتی ہیں تو ہم سب بحث ہو گئے ہیں۔ بہرحال جو اتھارٹیز ہیں، جو ادارے ہیں، ان کو اپنا کام کرتے رہنا بھی چاہیے۔ یہ زاہد صاحب نے بڑی اچھی بات کی جو ہم بھی سینٹ میں مسلسل بارہا اٹھا چکے ہیں کہ ایجنسیز کی لا انفورسنگ جو بھی ایجنسیز کی کوآرڈینیشن، ابھی ہم 2-3 دفعہ تو ہم نے بڑی تفصیلاً بحث کی ہے۔ چودھری نثار صاحب کو سینٹ چیئرمین نے کافی دفعہ جو ہے ہاؤس میں آنے کی دعوت کیا دے کہ وہ بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہے کہ آ کر آپ بتائیں۔ ایک دفعہ ان کیمرہ، 2 دفعہ سیشن والے، اتنا فائدہ اس کا نہیں ہوا، وہ ساری چیزیں ایسی تھی جو معلوم تھی۔ لیکن جو کلبھوشن کے حوالے سے جو ان کیمرہ سیشن ہوا، دوسری چیزیں تو میں شیئر نہیں کر سکتی، تقریباً تھی وہی جو آتی رہی آپ کے خود کے ادارے ڈان میں اور سے لے کر دوسرے جو سب تک انگلش اردو سندھی جو بھی ہیں۔ تو اس میں یہ تھا جو چیز جو شیئر ہوئی ہے پہلے بھی کہ بھئی کلبھوشن جو ہے بھلے بلوچستان یہاں پکڑا، لیکن کراچی میں بھی رہ کر اس نے نہ فقط کاروبار کی ہے، لین دین کی، لیکن وہ وہاں بھی رہا۔ اور یہ فقط مدرسوں کی بات نہیں ہے، کراچی جیسے شہروں میں انٹرنیشنل، نیشنل، لوکل، جو خود بریفنگ میں بھی یہ چیز تھی، اور اس میں جو یہ کرائے پہ بھی ایک دوسرے کو لیتے ہیں، کوآرڈینیشن کی عجیب سی بھی ہوتی ہے، شکل میں دینی آپ کو دکھائی دے گا کہ طالبان نہیں کر دیا، پیچھے پتہ چلے گا کہ پیچھے اور کوئی انٹینشن تھا، ہاں یہ چیزیں بھی آئی ہیں جو ہمیں بتائی گئی تھی لیکن ہمیں پہلے بھی پتہ تھا۔ اب وہ کلبھوشن اتنے سال کیا کرتا رہا، ہماری ایجنسیز کیا کرتی رہی، دیر سے کیوں ان کو پتہ چلا، یہ کوسچنز جو ہم نے بھی ریز کیے۔ اور میرے خیال میں جواب ملا آپ کو وہاں سے کہ کیوں اتنی دیر؟ اب اس پر تو میں زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ کافی چیزیں ڈیبیٹیبل ہیں، لیکن ہماری خواہش ہے کہ امپروو ہو۔ نیکٹا اور نیب کی نیشنل ایکشن پلان میں آپ نے دیکھا 20 پوائنٹس میں سے ابھی 3-4 ہی مشکل سے ہوئی ہیں۔ فقط یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے بارڈر والے ایریاز میں ان کو کام کرنا ہے۔ زاہد صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ کراچی جیسے بڑے شہر ہیں جو نرسریز ہو سکتی ہیں، صدرن پنجاب کی تک یہ بات بڑی خراب پیچیدگی والی صورتحال اختیار کر سکتے اگر ہم نے اس پر نہیں کیا، لیکن اس میں کوآرڈینیشن جو ہے فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ پلس جو ہے لوکل اتھارٹیز کو آگے آنا پڑے گا۔ اس میں تھوڑا سا نیٹ ورکنگ جو ان کی تو تیز ہے دہشت گردوں کی، یہاں ہمیں تھوڑا سا اس میں ایفرٹس لینی پڑے گی۔ جو نیکٹا ہے، نیکٹا میں آپ کو بتاؤں جب ہم نے کہا کہ فنڈنگ ہو جانی چاہیے، آپ بجٹ میں کوئی چیز لاسٹ بجٹ میں کچھ نہیں رکھا، تو ہم نے کہا ہم یہاں سے منظور کرتے ہیں کم سے کم 2-3 کروڑ روپے، تو ہم زیادہ نہیں تو کچھ تو ان کی جو مدد ہونی چاہیے۔ تو پتہ چلا انہوں نے کہا نہیں ہم کچھ کریں گے، پھر ہم نے اس کو فالو کیا، پتہ چلا 1-2 کمروں پر مشتمل کوئی چھوٹی سی آفس تھی، رولز کے موجب کوئی بھی جو جگہیں پر نہیں کی گئی تھی، کوئی رسائی جو انفارمیشن تک ہوتی ان بندوں کو وہ بھی نہیں تھی، ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے وہ کر رہا تھا، آپریشن کا حصہ ضرور تھا، لیکن اس میں میرے خیال میں پولیسنگ کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ وہاں ہمارے اداروں کو بھی کرنا پڑے گا، خاص طور پر فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری آتی ہے کیونکہ سارا جو نیٹ ورک ہے، جو حساس معلومات تک جو آخری حد تک رسائی ہوتی ہے وہ فیڈرل اداروں کو ہوتی ہے اور صوبائی کو بھی ہوتی ہے، لیکن جب تک وہ ساتھ بیٹھ کر نہیں کریں گے میرے خیال میں یہ واقعات ہوتے ہیں۔ لیکن یہ فقط کہنا مذہبی شکل ہے ان کی، یا یہ کہنا فقط عسکری ونگ سے کچھ جماعتوں کو، یہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ان کی جو ہے۔ اور زاہد صاحب نے جو پہلے بات کی میں اس کو سیکنڈ کرتی ہوں کہ یہ جو واقعہ آج ہوا ہے اس میں سے بالکل یہ لگتا ہے کہ یہ جو پہلے واقعات ہو چکے ہیں یہ ان کی کاپی لگتی ہے، ان کی جو ہے ریپیٹیشن ہے، تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے بھی واقعات کیے ہوئے ہیں۔ یقیناً ایسا ہی کچھ محسوس ہو رہا ہے، اور جیسے زاہد صاحب نے بھی کہا کہ کوآرڈینیشن شاید وہ جو ایک ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آ رہی۔ یہ تو ہمارا پہلا سیگمنٹ تھا۔ نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم آئیں گے اور جو قیادت میں تبدیلی آ رہی ہے سندھ کے اندر، مراد علی شاہ صاحب اگر نئے چیف منسٹر بن رہے ہیں تو ان سے ایسی کیا توقعات کی جا رہی ہے، ایسا وہ کیا کریں گے جو قائم علی شاہ صاحب پچھلے 8 برسوں میں نہیں کر سکے، اور 2018 کے الیکشن سے پہلے اگر وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے خدا نخواستہ تو پھر پیپلز پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا، کیا سندھ میں بھی باقی رہے گی کہ نہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد اس ایشو کو ڈسکس ڈیبیٹ کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جیسا انفیکٹ اب آتے ہیں
جو قیادت کی تبدیلی ہو رہی ہے سندھ میں، آپ کو کیا لگتا ہے عوامی دباؤ پہ تو نہیں، عوامی خواہش پہ تو نہیں ہے؟ انفیکٹ یہ تو ایک ظاہری سی بات ہے، ہم لوگ سڑکوں پہ نظر نہیں آ رہے جو کہہ رہے ہوں کہ وہاں پہ چیف منسٹر کو تبدیل کر دیا جائے. تو کیا لگتا ہے آپ کو، ایک پارٹی کی ہائی کمان میں بھی آپ کو لگتا ہے تبدیلی آ گئی، اب زرداری صاحب نہیں، بلاول صاحب اب فیصلے کرنے جا رہے ہیں؟ اور کیا لگتا ہے ایسا کہ جو قائم علی شاہ صاحب نہیں کر سکے اب وہ مراد علی شاہ صاحب سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ کریں گے؟ اس تبدیلیاں کبھی عوامی طاقت سے نہیں آتی ہیں، یہ تو پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ کافی عرصے سے یہ سوچ جاری تھی. سسی صاحبہ کو زیادہ پتہ ہوگا، لیکن مجھے تھوڑا سا اندازہ تھا کہ یہ پچھلے سال بھر سے یہ ڈسکشن چل رہی تھی. ایک تو وقت ہوتا ہے، دوسری پہلی بات تو یہ تھی کہ قائم علی شاہ صاحب کو جو ہے ایک 8 سال کا عرصہ بھی ہو گیا تھا، تو ایک ہمیشہ ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ نئی قیادت سامنے لے کے آئی جائے. لیکن وہی دیکھنا یہ ہوتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ قیادت جب نئی آتی ہے تو اس کے ساتھ سب سے بنیادی چیز یہ آتی ہے کہ خود اتھارٹی کتنی ہے. صحیح. قائم علی شاہ صاحب کے ایک لحاظ سے بڑے یعنی ایک ان کے اوپر کوئی بھی ایک لحاظ سے اس قسم کا کوئی دھبا نہیں ہے، مطلب پرسنل یا جو کرپشن کے یا یہ. تو میرا خیال ایسے لوگ پاکستانی سیاست میں کم ہوتے ہیں جہاں پہ جن کا بالکل ایک لحاظ سے جو ہے کبھی بھی کوئی اشارتاً بھی نہیں کوئی ایسا ہوا تھا. لیکن ایک بات ضرور تھی کہ جو ہے اصل مسئلہ جو ہے قائم علی شاہ صاحب کا صرف یہ نہیں تھا کہ ان پہ ساری قصوروار تھی. ہم جب پریس ساری چیز آتی ہیں کہ صرف ایک فرد کو ہم ٹھہراتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا سندھ کے اوور آل طریقہ کار سے تھا. اس میں جیسے پہلے بات آئی تھی کہ جو ہے کہ سندھ چونکہ پیپلز پارٹی کی پوری قیادت مین قیادت جو ہے وہ سندھ سے ہے جی، تو اس لحاظ سے جو سندھ کی حکومت میں ناگزیر ہے کہ ان کے فیصلے رہے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ قائم علی شاہ ہیں تو چیف منسٹر لیکن فیصلے کہیں اور سے بھی آتے ہیں. یہ بات بھی صحیح تھی کہ بعض ایسے بھی منسٹر تھے جو کہ چیف منسٹر سے زیادہ طاقتور تھے مختلف ادوار میں. تو ایک لحاظ سے دھیمے آدمی تھے قائم علی شاہ صاحب. پھر یہ ناکامی کی ذمہ داری قائم علی شاہ صاحب پہ کیوں ڈالی جائے؟ تو پھر اگر کہا جائے کہ دیکھیں یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ایک فرد پہ نہیں ڈالی جا سکتی. صحیح. اور اس میں یہ ہے کہ پوری قیادت کو اپنی طور پہ سوچنا پڑے گا کہ یہ کہاں پہ غلطیاں ہوئی ہیں، کیا ہم اس کو کر سکتے ہیں. اب یہ کہ مراد علی شاہ صاحب آئے ہیں، یہ بالکل دوسری جنریشن سے ان کا تعلق ہے. صحیح. دیکھا جائے تو قائم علی شاہ صاحب جو ہے پارٹی میں تقریباً ان کی 50 سال کی جو ہے سچویشن رہی ہے. قائم علی شاہ صاحب 70 میں جو ہے وہ بھی فیڈرل منسٹر تھے، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ان میں گیپ جو ہے بہت زیادہ ہے. تو اور اس میں یہ ہے کہ ان کا تجربہ شاید سیاست میں اتنا زیادہ نہ ہو مراد علی شاہ صاحب کا، لیکن یہ تھا کہ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، یہ ہے تو ایک نیا ویژن بھی آتا ہے. لیکن ان کی سندھ کا معاملات جو ہے بڑی کمپلیکیٹڈ بھی ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی فیلیور جو رہی ہے کہ گورننس جو ہے بہت ہی ویک رہی ہے، اور اس کا جو ہے اس کا اثر بھی بہت زیادہ پڑتا چلا گیا. یہ بات بھی صحیح ہے کہ سندھ جو ہے ایک چونکہ جس طرح کے آبادی ہے وہاں پہ ایک اربن رورل ڈیوائیڈ، پھر اربن ایریاز کی خود پاپولیشن، تو اتنا آسان بھی نہیں ہے، اس کے کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں. لیکن یہ تھا کہ جو ہے جو چیز جو تنقید بن کے آتی وہ یہ تھی کہ گورننس نامی چیزیں سندھ میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہو گئی تھی. پھر اس قسم کے بہت زیادہ جو تھی بات آتی تھی کرپشن کے معاملات میں، اور یہ تھا کہ جیسے تعلیم جیسے چیزیں جو ہے جو کہ ضروری ہوتی ہیں، صحت کا معاملہ، اس کے علاوہ صحت کا، تعلیم کا، تو اس میں جو ہے خود جو ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسیز جو تھیں وہاں تک بھی لوگوں کو جو ہے جو ایکسپیکٹیشن تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی حکومت کے ساتھ وہ پوری نہیں ہو سکی. مثلاً یہ کہ آپ کراچی کو چھوڑنے چلیں، ان کی کانسٹیٹوئنسی نہیں رہی ہے، یہ نہیں رہی ہے، وہاں پہ جو کچھ بھی ہے. لیکن سب سے بنیادی چیز ہے کہ جہاں پہ آپ کے لوگ آپ کو مستقل منتخب کرتے آئے ہیں، ان کی صورتحال پہ دیکھا جائے تو بہت اچھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی الیکشن جیتی ہے، اس کا اعتماد ہے، لیکن اس کی ایک اور چیز بھی یہ نظر آتی ہے کہ اس پہ کوئی مقابلہ کسی پارٹی کا نہیں ہے. صحیح. لیکن یہ کہ صرف اس پہ جو ہے آپ نہیں رہ سکتے ہیں. اگر آپ کو یعنی جو ہے جب تک آپ ڈیلیور نہیں کریں گے عوام کو تو پھر جو ہے معاملات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے، خراب ہوتے جائیں گے. انفیکٹ ششی آپ کی طرف آؤں گا. اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ شاید فریال ٹالپور اور زرداری صاحب ایک کمبینیشن کے ساتھ چل رہے تھے، معاملات کو دیکھ رہے تھے اور وہاں سے انسٹرکشنز آتی تھیں. اب ہمیں لگ رہا ہے کہ بلاول صاحب بھی اب آگے ہیں، اب انہوں نے لیڈنگ رول پہ اب نظر آ رہے ہیں، اور ساتھ میں مراد علی شاہ صاحب. تو نئے جو کمبینیشن اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ انفیکٹ آپ کو لگتا ہے کہ اب ان سے ڈیفرنٹ ہوگا اور اب سندھ میں کراچی میں صورتحال آپ کو بہتر ہوتی نظر آئے گی؟
اس سے پہلے کہ میں اس چیز کا جواب دوں، میرے خیال اب تک جو بھی بحث کراچی کی ہوئی چکی ہے، کراچی ہمارا بھی شہر ہے، وہاں پیدا ہوئے ہیں، پلے بڑے ہیں، میرے خیال میں یہ کہنا سارے مفروضوں کو، اور اس کو میں رد کرتی ہوں، یہ کہنا کہ سندھ گورنمنٹ میں کوئی ناکامی رہی ہے، امپرومنٹ کی گنجائش دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ سے لے کر ہر صوبائی گورنمنٹ گلگت بلتستان تک سب میں رہتی ہے۔ ہم پسماندہ ملک ہیں، ریسورسز ہیں، لیکن ابھی تک فیئر ڈسٹریبیوشن اس طریقے سے نہیں ہے۔ ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں، بہت سارے یہاں کوئی پاکستان بننے کے فوراً بعد سے ابھی تک کوئی سویلین گورنمنٹس متواتر نہیں رہی ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو ان کے بارے میں؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ NF50 ایوارڈ کے اوپر بڑی اگریسو اپروچ انہوں نے ان کی تھی، وفاق کے ساتھ بڑا لڑے ہیں، اور قائم علی شاہ صاحب کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے معاملات پہ زرداری صاحب ان کو کہتے تھے کہ سٹینڈ لیں، بٹ وہ نہیں لے پاتے تھے۔ نیکسٹ اگلا جو سینیریو بن رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ایک تو رینجرز اختیارات کا معاملہ، مراد علی شاہ صاحب اس پہ کیا سٹانس لے سکتے ہیں، پھر وفاق کے ساتھ جو ریلیشنز ہے اس کے اندر آپ کو کوئی تصادم کی صورتحال نظر آ رہی ہے یا کوئی بہتری کی طرف معاملات جائیں گے؟ میرے خیال تصادم کی صورتحال تو نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ بات ہے، نوجوان آدمی ہیں، ان کی سوچ بھی ہے ایک، تو اس میں ان کا ہے ایک سٹائل، اور میرے خیال بعض دفعہ اچھا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے صوبے کے لیے لڑ رہے ہیں تو میرے خیال یہ کہ اچھی بات ہے، اور کوئی غلط بات نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ تو میرے خیال اس میں نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تصادم کی ہے۔ جب آپ اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں یا اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ تصادم کی کرتے آ رہے ہیں۔ میرے خیال اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک جو بات ہم نے ساری تنقید بھی کر رہے تھے، لیکن پیپلز پارٹی کے دور کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ NFC ایوارڈ بھی ہوا تھا، سب بیٹھ کے جو انہوں نے فیصلے کر لیے تھے، اور وہ اچھی ایک روایت رہی تھی۔ اب ابھی نیا NFC ایوارڈ جو ہے آنا تھا، ابھی تک آیا نہیں ہے، میرے خیال اب میٹنگز ہوں گی تو یہ اچھی بات ہوگی کہ جو ہے سندھ کا کیس لڑنے کے لیے جو ہے وہ ایک تھوڑا سا ایک ایگریسو اسٹائل تو ہونا چاہیے تھا۔ اب بات یہ ہے کہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں، آسان کام نہیں ہے۔ چیلنجز یہ ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کو جہاں پہ ایڈوانٹیج ہے کہ ایک نئی سوچ کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن ان کے لیے ایک تھوڑا سا مسئلہ رہے گا، جو کہ قائم علی شاہ صاحب جو ہیں ایک سینیورٹی تھی ان کی، اس کی وجہ سے جو مختلف ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، مختلف جو ہیں لوگ ہوتے ہیں، فیکشنز بھی ہوتے ہیں۔ فیکشن سے مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اوپن، لیکن یہ کہ ایک الگ الگ ہوتا ہے، وہ ان کو ایک لحاظ سے ان کے گرد اکٹھا ہو جاتے تھے، ایک لحاظ سے قائم علی شاہ کا ہمیشہ ایک کمپرومائزنگ ایک کینڈیڈیٹ ہوتے تھے۔ صحیح۔ اب یہ ہے کہ ایک نوجوان آدمی تو ہے، ان کا سیاسی پس منظر تو ہے، ان کے والد بھی جو ہے چیف منسٹر رہ چکے تھے عبداللہ شاہ، تو یہ نہیں ہے کہ ان کا نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ایک عرصے تک باہر رہے ہیں، اور جو ایک انٹرکیسیز جو ہوتی ہیں پالیٹکس کی پاکستان کے خاص طور پہ، اور سندھ میں بہت زیادہ جو ہے اس قسم کی، تو اس سے شاید وہ اتنا وہ نہیں ہوں گے۔ تو ایک تو یہ تھا کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ تھا، لیکن اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ پارٹی کی قیادت جو ہے ان کو کتنی بیکنگ ان سے ملتی ہے۔ یہی میں سوال کرنا چاہ رہا تھا، انفیکٹ ڈکٹیشن کے حوالے سے قائم علی شاہ کے مقابلے میں آپ کیسے کمپیئر کریں گے؟ کیونکہ نوجوان آدمی ہیں، باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، ڈفرنٹ مزاج رکھتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹوٹل سبمیشن والی بات ہوگی یا کہ نہیں اپنے حساب سے لے کے چلیں؟ ایک پازیٹیو چیز بھی ہو سکتی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ آپ پارٹی کی قیادت، جو آپ کی چیئرمین یا کوئی چیئرمین کی بات آ رہی ہے، اگر ان کی طرف سے پورا تعاون ملتا ہے تو پھر ان کے لیے آسانی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر فرض کیجئے کہ انٹرفیئرنس ہوتی ہے، جیسے پہلے بہت شکایتیں آتی رہی تھی کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں احکامات کہیں اور سے آ رہے ہوتے تھے، چیف منسٹر بے بس بھی ہو جاتے تھے، میرے خیال وہ صورتحال شاید ان کے ساتھ نہیں ہوگی۔ میرے خیال یہ کہ قائم علی شاہ صاحب شاید برداشت کر جاتے ہوں گے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ زیادہ ایک لحاظ سے جس کو کہہ سکتے ہیں کہ اب فیصلہ کرنے کی ان میں زیادہ وہ ہوگی، اور میرے خیال جب کانفیڈنس آ سکتا ہے اگر فرض کیے پارٹی کی قیادت ساتھ ہوگی۔ سسی انفیکٹ ڈسکشن جو ہو رہی تھی اس میں ایک بات تو بڑی واضح آئی ہے کہ ایک ویک گورننس تو بہرحال تھی، ان کی لیگیسی جو چھوڑ کے جا رہے اس کے اندر یہ ایک ایلیمنٹ میں نظر آتا ہے۔ اب پنجاب کو تو آپ نہیں کہہ سکتے، یا خیبر پختونخوا کو کہ وہاں دودھ کی ندیاں، وہاں بھی مسائل ہے، چیلنجنگ صورتحال ہر جگہ پر ہے۔ لیکن اس امپریشن کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے مراد علی شاہ صاحب کو کیا کرنا کیا ہوگا؟ انفیکٹ اگر یہ کرٹیسزم اگر آ بھی رہا ہے تو اس کو دور تو کرنا ہوگا نا بہرحال۔ اچھا، کیا ان کی ترجیحات زاہد صاحب نے ابھی جو باتیں کی، وی ایگری ٹو ڈس ایگری، آبویسلی جو بھی ان کا پرسپشن کچھ چیزوں کے بارے میں، اس سے تو میں ڈس ایگری کر سکتی ہوں، لیکن یہ جو انہوں نے کہی کہ جو سندھ کے ایشوز کے حوالے سے، یا آپ نے جو بات کی کہ مراد علی شاہ صاحب اور سائیں قائم علی شاہ کی ایک ٹیم جو فیڈرل گورنمنٹ میں آتی تھی اور یہاں سینٹ میں ہم بیٹھے ہوتے تھے، NFC کی بات آئی تو انہوں نے بڑا، قائم علی شاہ صاحب نے بھی
کیس سندھ کا پانی کا ہو, NFC کا ہو, کیونکہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل ریفارمس لوگ پتہ نہیں کیوں بھول جاتے, یہ بھی پیپلز پارٹی کے دیے ہوئے 18 امینڈمنٹ کا جہاں رضا ربانی صاحب کو اور دوسری پارٹیز کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, لیکن بہرحال روئے رواں ان کے رضا صاحب تھے, تو ان کی ڈیولیوشن اور صوبوں کے حوالے سے جو امپلیمنٹیشن ہے اس میں سب سے آگے جو سی ایم تھے وہ سائیں قائم علی شاہ صاحب ہیں, یہ بھی بھولنا نہیں چاہیے. دوسری بات NFC کے حوالے سے بات نکلی ہے, اس میں کیس سندھ گورنمنٹ کو جو نئے سی ایم کے لیے بڑا چیلنج ہوگا, وہ کافی کام کیا. ابھی میں نے 1 سال میں 3را موشن میرا تھا پچھلے ہفتے, زاہد صاحب نے بجا فرمایا جو لاسٹ NFC تھا وہ پیپلز پارٹی نے دیا تھا, 30 جون 2015 میں ختم ہو چکا. ابھی میں نے پھر اسحاق ڈار سے پوچھا تو وہاں سے یہ جواب آیا ہے کہ 1 یا 2 ان کی میٹنگ رہتی ہے, باقی جو ہے وہ کریں گے, اور ان کا سارے ڈیٹیلز ہم نے پیش کیے کہ ان چیزوں کٹوتی کی گئی ہے. نہ فقط NFC نہ گیا, سندھ کے ساتھ یہ معاشی مار ایک اور 112 بلین روپیز کی جو ہے وہ کٹوتی کی گئی ہے فنڈز میں سے. تو آپ دیکھیے سندھ اس وقت ملٹیپل اس میں چیلنجز کو دیکھ رہا ہے یہ, اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو عذاب دیے جا رہے ہیں, تو اس کو مراد علی شاہ صاحب چونکہ سی ایم کے ساتھ وہ فائنانس منسٹر تھے اور ہر چیز جگہ پر وہ اپنا کیس مضبوط تھی, تو میرے خیال میں اس میں کافی فائدہ ہوگا سندھ کو. تو آپ کو لگتا ہے کہ انفیکٹ اگین بات یہ ہو رہی ہے کہ ینگ جنریشن کے وہ ایک نہیں, ان کے پاس تجربہ تھا سی ایم سندھ کے پاس, اور یہ جو ہیں ہمارے انرجیٹک. میرا سوال یہ ہے کہ پارٹی کے اندر ایکسیپٹنس لیول کیا ہے, کیا جو سینئر بڑے لوگ وہاں پہ موجود ہیں سندھ سے, تو کیا ایکسیپٹنس لیول کیا ہوگا, ان کو ایکسیپٹ کیا جائے کہ ایز چیف منسٹر کے طور پہ کوآپریشن کا لیول ہمارے محترمہ صاحبہ ہوتی تھی, کلیکٹیو وزڈم میں یقین رکھتی تھی, اجتماعی طرح وہ چاہتی تھی فیصلے کریں, کوشش کرتی تھی, وہ تو کارکنوں تک بھی سب سے پوچھتی تھی. یہاں بھی جو کافی اس پر سوچ بچار ہوا ہے, خود سائیں قائم علی شاہ صاحب اس وقت فیصلے میں تھے جب یہ فیصلہ, یعنی وہ بھی اس فیصلے کا حصہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے آج بھی زبردست ایک انکریجنگ قسم کا دیا ہے, جو لوگ تھے کہ بھائی سی ایم یہ چلے جائیں گے تو کیا ہوگا, انہوں نے کہا نہیں, ہم نے یہ مل بیٹھ کر فیصلہ کیا ہے اور بہتری کے لیے ہوگا, اور میں بھی کہیں نہیں جا رہا, پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں, چیزوں کو ساتھ مل کر. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. زاہد صاحب اگر کہوں کہ وان لائنر میں ترجیحات مراد علی شاہ صاحب کی کیا ہونی چاہیے سندھ کے اندر اپنے فیس کو بہتر کرنے کے لیے اور پارٹی کی پورے ملک میں فیس کو بہتر کرنے کے لیے؟ پہلا جو ہے گورننس, دوسرا لا اینڈ آرڈر, جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں. تیسرے جو آتا ہے وہ یہ آتا تھا کہ جو عوام کے مسائل ہیں سندھ میں, تعلیم کے, آپ کے ہیلتھ کے, ان کی طرف, یہ 3 ایسے ایشوز ہیں جو کہ ہر حکومت کو کرنے ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ سندھ میں اس وقت کی صورتحال میں یہ جیسے لا اینڈ آرڈر کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہاں پہ آتا ہے, اور وہی گورننس کے ساتھ اس کا براہ راست تعلق ہے, کیونکہ اگر گورننس اچھی ہوگی تو آپ پھر لا اینڈ آرڈر بھی بہتر کر سکتے ہیں, اور اگر گورننس اچھی ہوتی ہے تو پھر آپ کی توجہ جو ہے جو عوام کے مسائل ہیں اس کی طرف بھی ہوتی ہے. بہت شکریہ. یقینی طور پہ اگلے 2 سالوں میں نہ صرف مراد علی شاہ صاحب کا امتحان ہے بلکہ پیپلز پارٹی کا بھی امتحان ہے. اگر پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر پاتی تو یقینی طور پہ اس بڑی جماعت کی جس کو وفاق کی علامت کہا جاتا ہے اس کے وجود کے لیے بھی خطرات پیدا ہو سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.